دنیا میں اگر بہترین اور مثالی بیوی کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھ لو، تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ام المومنین تھی۔ حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے بے حد تکلیف، ہر دکھ سکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا تھا کہ آپ 2 دن تک یہیں آرام فرماتے تھے۔ حضور پاک غار حرا میں دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے فکر ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر سکون حاصل کرتی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اثار و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت اور اونچی پہاڑی پر وہ حضور پاک کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنے سخت پہاڑی سلسلے تھے کہ یہاں پر مردوں کا چڑھنا بھی دشوار ہو جاتا تھا، اور باوجود اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہونے کے اور عمر بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ حضرت خدیجہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آ رہی ہے، ان کے ساتھ ایک برتن ہے اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیں اور میری طرف سے بھی سلام دیجیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک گھر، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی رحمت اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد کا ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار اور دولت مند خاتون ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان خود ہی گھر پر تیار کرتی تھیں، اور مکہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلند ترین سطح پر چڑھ جانا، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جو کہ یہ عمل حضرت خدیجہ کی طرف سے حضور پاک کے لیے خلوص دل سے تھا۔ اس لیے پروردگار نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو سلام پہنچایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ان پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی وجہ سے کانپتے کانپتے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھ پر جلدی جلدی سے کوئی کمبل اوڑھ دو، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے ان پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ پر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں فرمائیں گے۔ آپ دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، بندوں سے سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات اتنی محمود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے الفاظ بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل کو سکون پیدا ہوا۔ یہی تو ایک مثالی اور محبت کرنے والی بیوی کی نشانی ہے۔ جب بھی شوہر پریشان ہو تو اس کو تسلی دے اور اس کا غم دور کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جو وہی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، کیا شیطان تو نہیں ہے؟ تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوں تو کیا آپ اس بات سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں آگاہ کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ میرے بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اب جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھے ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ نے پھر حضور پاک سے پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کے بال کھول دیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اب جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں اس بار مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے، کوئی شیطان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو تسلی میں بدل دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین خدیجہ بنت خلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا ہے، حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا بکثرت ذکر بھی آپ فرمایا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے، اس میں سے حصہ بنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھجواتے، اور بعض اوقات میں کہہ دیتی کہ دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خلیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ کی اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ سے گئے۔ پھر فرمایا، اے خدایا یہ تو ہولا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسار والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے نعم البدل میں کوئی عطا نہیں فرمائی؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخسار والے کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر عطا کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر عطا نہیں فرمایا، وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی رہی
جس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پروردگار میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔